دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر انسانیت کی خدمت کے لیے بھی آگے آ گیا تھا. اور یہی دارالعلوم ہے جس نے ایک غیر مسلم ملک میں اپنے وجود کو باقی رکھتے ہوئے اسلام کے کسی بھی اصول پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ابھی مولانا شاہ عالم گورکھپوری کل مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی سعید صاحب بڑے مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان کو صدر جمہوریہ کا ایک ایوارڈ ملا، اور ایوارڈ کے لیے جیسے یہاں پہ بھی ترتیب ہے جب کوئی جاتا ہے تو سر جھکاتا ہے، تو انہوں نے شرط تھی کہ میں نہیں جاؤں گا. وہ ایوارڈ خود چل کے دارالعلوم کے اندر آیا اور انہوں نے ایوارڈ دیا. مولانا حبیب الرحمان صاحب کو ملا، مولانا حبیب الرحمان اعظمی وہ مفتی تھے دارالعلوم کے، ان کو بھی ایوارڈ ملا. انہوں نے شرط لگائی کہ نہ میں جھکوں گا، اور اگر ایوارڈ دینا ہے تو میرے سامنے آ کے مجھے دیا جائے. اعظم گڑھ کے ابھی نام تھا محدث اعظم ہی تھے، یہ بھی دارالعلوم سے متعلق تھے، ان کو بھی ایوارڈ ملا. لیکن انہوں نے اپنے دینی احکام کو دنیا کے سامنے چھوڑا نہیں، برقرار رکھا کہ مسلمان اگر جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. تو عمل اور کردار کے ساتھ دارالعلوم نے ہمیشہ کوشش کی اور اپنا لوہا منوایا. اور آج اسی کی برکت ہے کہ اس سے محبت رکھنے والے، اس سے تعلق رکھنے والے، اس سے نسبت رکھنے والے دنیا بھر کے اندر، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، مشرق سے مغرب تک شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جس کا دارالعلوم سے تعلق نہ ہو. اور آپ کی اس مسجد کا سب سے پہلا امام بھی دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا. تو میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب حضرات کی طرف سے، اور تمام ائمہ کی طرف سے، بورا ٹرسٹی کی طرف سے. اور میں حضرت سے کہوں گا کہ ہمارے یہ جو احباب آئے ہوئے ہیں مختلف نیشنلٹیز کے اور مختلف مکتب فکر کے، ان کو ہم سب کو نصیحت فرمائیں. حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا، اس کے ذمہ داروں کا، امام صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور میرے اعزاز میں یہ خوبصورت محفل سجائی. دارالعلوم دیوبند کے تعلق کی بنا پر، اس کی خدمت کی نسبت سے یہ عزت اس کے تمام خدام کو ملتی ہے. اور دارالعلوم کی خدمات کیا ہیں، اس کے قیام کا پس منظر کیا ہے، اور قیام کے بعد اس کے اثرات کیا ہوئے، ابھی آپ نے مفتی صاحب کی زبانی مختصراً سماعت فرمایا. اس ملک میں میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے، اور یہاں کا ماحول، یہاں کی سنجیدگی، یہاں کی خوبصورت فضا اور لوگوں کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر طبیعت بہت متاثر ہوئی. ہم جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں کی ہنگامہ خیزی، شور شغب، حالانکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہاں ڈسپلن، تنظیم اور ایک دوسرے کی یعنی عزت نفس کا خیال، ماحول کی سنجیدگی، یہ ساری چیزیں بہت متاثر کن ہیں. آج کی اس مجلس میں مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں، مختلف مسلک کے لوگ ہیں. میں مختصراً دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام عرب سے چلا اور پوری دنیا میں پھیلا. وہاں کے لوگ عام طور پر تاجر بن کر گئے، مبلغ بن کر نہیں گئے، لیکن اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے اخلاق اور اپنے معاملات سے انہوں نے ہر اس ملک کے باشندوں کو متاثر کیا جہاں ان کے قدم پڑے. وہ مؤثر بن کر گئے، متاثر بن کر نہیں گئے. اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا لباس، اپنا عقیدہ، اپنا مذہب ساتھ میں لے کر گئے، اس کی حفاظت کی، اور بغیر ان کی دعوت کے لوگوں نے ان کو قبول کیا.
یہ اسلام کی خوبی ہے. چنانچہ کتنے ایسے ممالک کہ جہاں کی زبان کچھ اور تھی، لیکن عرب تاجروں اور عرب نو آباد لوگوں کے ذریعے سے ان کی آبادی کی بنا پر وہاں کی زبان، وضع، قطع، کلچر سب کچھ تبدیل ہو گیا. ملک شام کی زبان اور تھی، عراق کی زبان اور تھی، مصر کی زبان اور تھی، الجزائر کی زبان اور تھی. یہ سب عربی بولنے والے نہیں تھے، لیکن عرب کے لوگوں نے ان کے اوپر اثر ڈالا اور پھر وہ ملک عرب کا گویا ایک حصہ بن گئے. آپ حضرات یہاں کوئی بہت سے حضرات کسب معاش کے لیے آئے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ اس وقت یہ اجتماع ہمارے سامنے وہ نقشہ پیش کر رہا ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف کمیونٹیوں سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر یہاں اکٹھا ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں دو چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ اپنے اخلاق سے، اپنے حسن معاملات سے آپ دوسروں کو متاثر کریں. دوسری بات یہ کہ جتنے اپنے ملک سے فاصلے بڑھتے رہتے ہیں اتنی اجنبیت کم ہوتی ہے اور قربت بڑھتی ہے. آپ اپنے ملک میں رہیں گے تو آپ کا قریبی وہ کہلائے گا جو اپنے شہر کا ہے. دوسرے صوبہ میں چلے جائیں گے تو آپ کے صوبے کے جتنے ساتھی ہیں وہ آپ کے قریبی ہو جائیں گے. دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تو آپ کے ملک کے جتنے ساتھی ہیں وہ آپ کے قریبی ہو جائیں گے. اور اگر دوسرے بر اعظم میں چلے گئے تو آپ کے بر اعظم کے ساتھی آپ کے قریبی ہو جائیں گے. بھائی تم کہاں کے ہو؟ پاکستان کا ہوں. آپ کہاں کے؟ میں ہندوستان کا ہوں. ایک مشرق کا ہے، ایک مغرب کا ہے، لیکن دو ہندوستانی آپس میں قربت محسوس کرتے ہیں، دو پاکستانی ایک قربت محسوس کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ عرب میں چلے جائیں تو یہ ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی یہ سب ایک محسوس ہوتے ہیں. جتنا فاصلہ اپنے وطن سے جتنی دوری بڑھی، آپس کی دوریاں کم ہو کر قربت میں تبدیل ہوتی ہیں. یہاں جتنے لوگ ہانگ کانگ کے علاوہ دوسرے ممالک سے آ کر آباد ہیں، چاہے یہاں کے مستقل باشندہ ہوں یا عارضی قیام ہو، ان کے اپنے اپنے وطنی نسبتوں اور اپنی نیشنلٹی سے الگ ہٹ کر یہ سب ایک چیز کے اندر مشترک ہیں کہ وہ سب کے سب غریب الدیار ہیں اور اپنا ایمان، اپنا عقیدہ لے کر اپنے مذہب کے ساتھ یہاں پر زندہ ہیں اور اپنی جو ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دوریاں جو قربتوں میں تبدیل ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، اس کے اندر اور اضافہ ہونا چاہیے تاکہ جو مشترک قوت ہے آپ کی دین اسلام کی تبلیغ کی، دین اسلام سے دوسروں کو متاثر کرنے کی، اس کے اندر یکجائی پیدا ہو، اس کے اندر اور مزید یعنی یکسانیت پیدا ہو. کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، لیکن سب کے سب اس یہاں اکٹھا ہے تو ان کی آپس کی یہ دوریاں کہیں سے محسوس نہ ہوں. جیسے کہ ٹرسٹوں کے اندر ہے، مسجدوں کے اندر ابھی آپ کے تعارف کے درمیان مختلف ممالک کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مختلف مسلک کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہاں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح کے اجتماعات کسی مہمان کی آمدی کے موقع پر نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات بھی اکٹھا ہوتے رہیں اور اپنی اجتماعی قوت کو اپنے دین صحیح کے اوپر خود قائم رہنے کے لیے، اس میں پختگی لانے کے لیے اور دوسروں کو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کریں. محسوس ہوا کہ اس علاقے کے لوگ ادھر ہوتی ان کے اندر استقبال کا مادہ، ان کے اندر قبول کرنے کا مادہ بغیر کچھ کہے ہوئے آپ حضرات کو عطا فرمائیں گے. ان سب کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے اور اپنی ملت کے لیے عطا فرمائے. میں ایک بار پھر اپنی اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It would be good if I translate in saying that translate just
give the presentation what he has spoken. The first, he has come from Darul Uloom Deoband. Deoband is a village, or you can say the small city of India, Saharanpur. Saharanpur is a district. And Darul Uloom has a long history, 153 years old history Darul Uloom has. And it was established 1866. And Maulana Abul Qasim Naumani joined just after 100 years of its establishment in 1966. And after 150 years of this institution, he was chosen as head of this institution. So Darul Uloom Deoband has played an important role in the politics of India, in economic struggle, and in uniting the minorities in India, not only Muslims, even the minorities. So if someone writes the history of India, he cannot forget the role of Darul Uloom. So Darul Uloom has so many branches in the world, even more than the branches of a tree. And in one country, Pakistan, there are 10,000 madaris which are related somehow with the Darul Uloom Deoband. And I'm not talking about Bangladesh, and maybe similar or more than this. And in India, even more than this number are running these institutions relationship with Darul Uloom. And in South Africa, in America, in East and West, even I was mentioning the first Imam of this mosque was graduated from Darul Uloom Deoband. And it was the end of 19th century and the beginning of 20th century when this masjid was built, 1896. So Darul Uloom is playing the role even today in uniting different sects of Islam. Darul Uloom introduced a Muslim personal law in which we have seen Shia and different sects living on the Sunnah. They are on one platform, that is Muslim personal law for the benefit of the Muslims. So Maulana has said that he is living out of our own country, where someone is from Bangladesh, and someone is from India, someone is from Turkey, someone is from China, and someone is from Pakistan. But here, with the relationship of Islam, we are all together and united. So Maulana was saying, thanks to all of you. Because of his honor, we are gathered here and close with each other based on Islam. And we should not get influence of outside, and we should try to influence other while living in this country. And we should contribute as much as we can in an area where we are living. So we should not compromise with our values, but at the same time, we should try to influence other people. So this is the message from Maulana Abul Qasim Naumani, and he was thanking to all of you, and thanks to Board of Trustees for organizing this dinner in his honor. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आखिर में हम सब अपना ये एजाज समझते हैं, बिलखुसूस जो दीनी खिदमत से मुतालिक हैं, कि किसी बड़ी हस्ती के हाथों अपने सर पे दस्तार रखें। तो हमारे पास असातिज़ा ने ये दरख्वास्त की, खुद मेरी भी ख्वाहिश है, तो हजरत से गुजारिश करूंगा कि वो अपने दस्त मुबारक से हमारे सरों पे रुमाल और दस्तार रखें। दस्तारबंदी हमारे यहाँ एक रिवायत है कि जब किसी को अमली मैदान में उतारा जाता है तो सर पे दस्तार मौजूद हैं, तकरीबन ये सब इनके सरों पे दस्तार बांधी जा चुकी हैं, इसलिए ये मैदान अमल में उतरे हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि दारुल उलूम देवबंद की मोहतरम साहब और वहाँ से दस्तार सर पे सजे, तो चीफ इमाम बरादर अकबर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब की दस्तारबंदी करवा रहे हैं।
حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب. اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں کولون مسجد کے امام استاذ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب کو کہ وہ بھی تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار رکھوائیں. یہاں کے استاذ حضرت مولانا یاسر اقبال صاحب، ان کی دستار بندی ہوگی. اسی طرح ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان جن کی اشاعت اسلام اور اشاعت دین کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں اور اسی کے نتیجے میں آج یہاں پر موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم. تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ ان کے سر پر بھی دستار بندوائیں. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب. اعلان کرنے والا کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں، میری بھی دستار بندی کرا دیں. مفتی طیب معاویہ. اور امام شعیب نور ہمارے سینئر امام ہیں. زوم نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. پہلے زوم ہو رہا تبھی نہیں ہو رہا. میں اس میں یہ سیمسنگ یوز نہیں کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو صبح ازل میں گونجی تھی فطرت کی وہی آواز ہے ہم، پروردہ خوشبو غنچے ہیں گلشن کے لیے اعجاز ہیں ہم. اس برق تجلی نے سمجھا پروانہ شمع نور ہمیں، یہ وادی ایمن دیتی ہے تعلیم کلیم طور ہمیں. دریائے طلب ہو جاتا ہے ہر مہکش کا پایاب یہاں، ہم تشنہ لبوں نے سیکھے ہیں میں نوشی کے آداب یہاں. یہی دیوبند تھا باطل کے طوفانوں سے ٹکرایا، یہی دیوبند تھا باطل کے طوفانوں سے ٹکرایا. ذرا تاریخ دہراؤ شجاعت مٹ نہیں سکتی، یہی سنت کا مظہر ہے یہ کوہ طور کا جلوہ. یہ شعلہ بجھ نہیں سکتا، حرارت مٹ نہیں سکتی، ہے جس کی روشنی شمس و قمر سے بھی بہت بالا. قرین عرش ہے یہ روح عظمت مٹ نہیں سکتی. اب یہاں کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سیکرٹری جناب الحاج سعید الدین صاحب معزز مہمان گرامی کو، حضرت اقدس کو بورڈ آف ٹرسٹیز کی طرف سے سپاس نامہ، اعزازی سرٹیفکیٹ اور یہاں کا تعارف پیش کرتے ہیں. ابھی بات چل رہی تھی ایوارڈ کی. ایوارڈ کے حوالے سے اور سر جھکانے کے حوالے سے. تو آخر میں ایک ہی شعر عرض کر کے ہم اس مجلس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں
کہ کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا اور بالخصوص میزبانوں کا اور اس محفل کے انعقاد کرنے والوں کا اور بالخصوص امام ریاض صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ خوبصورت موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے اور اس گلدستے کی اس خوبصورت خوشبو سے ہم نے لطف اٹھایا۔ اللہ رب العزت یہ سلسلہ مسلسل جاری و ساری رکھیں۔ میں درخواست کروں گا حضرت سے کہ دعا کروائیں اور اس کے ساتھ ہی عشائیے کی اس تقریب اور کھانے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہ تیرے بندے جو یہاں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ پورے علاقے کے اندر دین، ہدایت اور نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ شرور فتن اور آفات سے حفاظت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، برکت عطا فرما، نسلوں کے اندر دینداری کو قبول فرما۔ یا اللہ اس پورے علاقے کو ہدایت کا مرکز بنا دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک کھانا موجود ہے، آپ سب حضرات ترتیب کے ساتھ آپ لے لیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا تحریک سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت تشریف لائے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔